السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلے دین بددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم دست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میلاد شریف کی محفل ہے، تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دل ڈال صدقہ نور کا، آئی بدت شاہی سنت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت دل بدلا نور کا، یہ جو مہر ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھی تیرے ناک کی ہے استعارہ نور کا، ایک سینے تک خوشابے وہاں سے پاؤں تک، حسن سبزین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، آپ کے سلحہ دہن یا آنکھیں عین صاد، کاف آیا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا، جناب چلتا جدر کلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا، وہ ببال کو سنورین جوڑا نور کا، لقائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصید سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل دوسری محفل ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کو جو ان سال 1500 سال پورے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے 12 دن کے لیے الگ الگ پروگرام ترتیب دیے تھے۔ اس میں سے 12 مسجدوں کا افتتاح، یعنی ہر دن ایک مسجد کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ایک مسجد کا افتتاح ہوا، کل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 12 دن تک چلتا رہے گا۔ سامنے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ 21 اگست کو سرکار غریب نواز کے نام سے 50 بیڈ کے اس ہاسپٹل کا افتتاح بھی عمل میں، جس میں حضور سیدی سرکار امین ملت، حضور سیدی مہدی میاں صاحب اجمیر شریف، اور حضور سیدی امان میاں صاحب، اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی، دیگر علماء مشائخ کے ہاتھوں اس ہاسپٹل کا افتتاح انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے۔ یہ بھی 1500 سالہ جشن کی گھڑی ہے۔ اسی طرح 100 غریب بچیوں کے اجتماعی نکاح کا اہتمام بھی 30 تاریخ کو عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح
29 تاریخ کو انشاءاللہ مشاعرہ ہوگا، اور جس میں ہندوستان بھر سے شعراء کو مدعو کیا گیا ہے، جو مغرب بعد شروع ہو کر رات دیر گئے تک چلے گا اپنے اسکول پر، ہیرا اسکول پر انشاءاللہ۔ اس پہ بھی آپ تشریف لائیں، بہت سارے شعراء ہیں۔ آپ آخری میں اعلان سب تفصیل سے حافظ غفران صاحب ان کو پوری تفصیل پتہ ہے، وہ سب بتائیں گے۔ 28 تاریخ کو نعتیہ انعامی مقابلہ اسی مسجد میں ہوگا مغرب سے، جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کو مدینہ منورہ بھیجا جائے گا۔ تو اس طرح کے الگ الگ پروگرامات ہیں، بلکہ کل اسکول نمبر 1 کے گراؤنڈ پر سیرت النبی کا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی، آپ سب اس میں شریک ہوں گے۔ الگ الگ 12 دن تک ہم سب یعنی ہر دن حضور کی محفل سجائیں گے انشاءاللہ۔ کل کا جو پہلا دن تھا اس میں قرآن شریف کی تلاوت کے لیے خاص محفل تھی، اس کا نام ہم نے مظاہرہ عقیدت دیا تھا۔ کل بھی لوگوں نے شرکت کی اور آج آپ سب بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ آج کے لیے جو محفل تھی ہم نے اس کا پلان اس لیے بنایا تھا کہ شہر کی جتنی میلاد کمیٹیاں ہیں ساری میلاد پارٹیوں کو اس میں ہم شریک کریں گے۔ پڑھنے والے پڑھیں، جن کو انعام ملے گا ملے گا، نہیں ملے گا تو ہم اپنی طرف سے ان کی خدمت میں 1100 روپے کی نظر پیش کر دیں گے سب کو، اس لیے کہ حضور کے ثناخانوں کو اگر حضور کی ثناخانی پر ہم اپنا دل نکال کر بھی پیش کر دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے سب کی خدمت کی جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی مولانا نے اعلان بھی کر دیا ہمارے حافظ اسماعیل اشرفی صاحب نے کہ ساری میلاد پارٹیوں کے لیے، نیاز شریف کا علماء کے لیے اور جو ہے وہ مبلغین کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی پنجم پاک کی نیاز شریف ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہماری خواہش یہ ہے، جج حضرات جتنی دیر تک تشریف لانے میں تھوڑی دیر آپ سے کچھ باتیں کروں گا، اور چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور مالیگاؤں میں لوگ زیادہ تعداد میں سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہے، ہمارے بچپنے سے اور پہلے بھی بلکہ ہمارے شہر کی یہ رسم اور ریت رہی ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہمارے گھروں میں میلاد کی محفل ہوا کرتی تھی اور محفل میلاد سجتی تھی۔ اور یہ سلسلہ ابھی بھی جو خاندانی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن نئی نسل کی توجہ اس طرف سے ہٹتی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ محفل مولود کا سلسلہ وہ جو مدی پڑ گیا ہے اس کو از سر نو پھر زندہ کیا جائے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نعت خانوں کو تولتے ناپتے ہیں، ان کے مخرج درست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر مخرج اس قدر درست نہیں ہو کہ بھئی کوئی بات بہت دور چلی جاتی ہے تو اس کی حمایت میں بھی نہیں ہوں، لیکن اگر جہاں تک معاملہ چلتا ہے تو جہاں تک حضور کی بارگاہ ہے تو وہاں پر زبان کے تلفظ نہیں دیکھے جاتے، بلکہ وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی قرآن کی آیت تو ہے نہیں کہ آپ نہیں چلی کرتے تو حرام ہو جائے۔ اور ویسے بھی ہمارے مالیگاؤں کا طرح امتیاز ہے کہ مالیگاؤں کے جو لوگ ہیں اس میں 70% آبادی اس سے آئے لوگوں کی ہے، تو ان کے شین پر جو پورب کا اثر ہے۔ ہمارے شہر میں جو شین ہے اس پر پورب اس لیے کہ پوروی زبان میں شین نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، پوروی زبان میں شین نہیں ہے، وہاں پر سین ہی ہے، تو اس لیے زبان کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے پورب کی زبان میں زا نہیں ہے، وہاں جیم ہی ہے۔ وہاں جب اعجاز کہا جاتا ہے تو پورب میں اعجاز نہیں ہوگا، وہ اعجاز ہی ہوگا، ہے نا۔ تو جو جیسی تعریف کرتا ہے حضور کی کرنی چاہیے، بلکہ نئی نسل کو یہ بھی تلفظ درست کریں، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم حضور کی مداحت کا سلسلہ چلنے دیجیے۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اچھے ان کے تلفظ، ان کی کرامتوں کا سلسلہ سن کر کے کچھ تلفظ چیک کرنے والے لوگ مل جائیں جن کے یہاں ساری اہمیت زبان ہی کی ہے، دل کی اہمیت ہی کچھ نہیں۔
تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، تو یہ نماز کے بعد انہوں نے نمازیں دہرائی اور کہنے لگے اتنے بڑے اللہ والے کہلاتے ہیں، انہیں تو ان کے تو تلفظ بھی بہت خوبصورت تھی۔ باتیں کر کے چلے گئے اور ناشتہ خانقاہ میں لگنا تھا، تو کہا چلو ناشتہ لگنے والا اس سے پہلے نہا لیتے۔ تو کپڑے اتار کر کے جیسے ہی رکھا اور دریا میں چھلانگ لگائی تو شیر آ کر کے بیٹھ گیا، اور شیر بیٹھا تو دونوں حضرات کے کپڑوں سے آ کے اب اندر ہی اندر ٹھہر رہے، نکلتی نہیں۔ اتنی دیر میں وہی اللہ والے جن کے تلفظ پہ اعتراض تھا آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے شیر کا کان پکڑا اور شیر کو تماچا لگایا، اور تماچا لگا کہا چلو یہاں سے، ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتے ہو۔ تو پھر رخصت کر دیا، یہ لوگ باہر آئے، کپڑے پہنے، قدم پکڑ لیا، حضرت معاف کر دیجیے گا ہمیں۔ فرمایا اللہ والو تم نے زبان درست کرنے پہ محنت کی ہے اور ہم نے دل درست کرنے پہ، یار کے ہاتھ تو دل، میں یعنی کہ بالکل اس کا انکار نہیں کرتا، تلفظ کی اہمیت ہے، لیکن جہاں گزارا ہو سکتا ہے جتنا شریعت کی اجازت دی اتنا ہمیں بھی چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ محفل کو، میلاد شریف کی محفل کو اثرینوں میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، اگر خطرہ ہو تو میلاد پارٹیوں کو بلا کر میلاد کرائیے اور سب بیٹھ کے سن لیں۔ بچوں کی شادی ہو تو سب لوگ بیٹھ کر کے سنیے، میلاد کرائیے۔ اسی طرح سے تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 6 تو میلاد کرائیے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں ایک مرتبہ میلاد ہو جاتی ہے، سال بھر تک وہ گھر آگ لگنے سے، چوری ہونے سے، مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میلاد ہے، میلاد کا مطلب حضور کی ولادت کا ذکر، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں ان کا تعارف بھی ہو جائے۔ اچھا آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ میلاد والے 1100 روپیہ طلب کرتے ہیں، میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ اس وقت طلب کرتے ہیں جب آپ دیتے نہیں۔ جب آپ یہ سوچو کہ بڑھ چڑھ کر آپ میلاد والوں کو دو گے تو وہ مانگیں گے کیوں؟ اور ویسے بھی حضور کی جو شان بیان کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بھی اپنی شان سنی تو جو سب سے قیمتی چیز تھی حضور نے وہ پیش فرمائی۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے والے آتے تو اللہ کے رسول ان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ تشریف رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے یمنی چادریں اڑائی، برد یمنی چادریں اڑائی نعت کے انعام میں۔ علامہ بوصیری کو خواب میں اڑائی، اور جن کو حقیقت میں اڑائی ان کو اڑائی، جن کو خواب میں اڑائی ان کو بھی وہ حقیقت میں ملی وہ چادر۔ تو میری گزارش ہے ختنہ کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ جو ڈی جے، خرافات، بدماشیاں ہوتی ہیں یہ سب ختم ہونی چاہیے اور اس کی جگہ محفل مولود رکھی جائے۔ اور جو میلاد پارٹیاں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جو میلاد کی محفل ہو اس میں آپ کو جو جتنا دے دے یہ سوچ کر کے لے لو، ڈیمانڈ مت کیجئے کہ یہ کیا دیں گے۔ ذکر رسول پہ حضور کی ایک نظر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے والا بنا دیں گے۔ ہماری نظر لفافے پہ، پیسے پہ نہیں ہونا چاہیے، ذکر مصطفیٰ پہ ہونا چاہیے۔ ارے حضور نے اپنے ذکر کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے، اس سے بڑے کرم کی بات کیا ہے؟ تو دونوں کو میں عوام کو بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ یعنی کہ جاری رہے۔ ابھی یہ جو بچوں کی پارٹیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، ساری پارٹیوں کو اپنے یہاں پر بلاؤ، مدعو کرو اور سب لوگ بیٹھ کے سنو جیسا کہ اپنے یہاں ماحول تھا۔ انشاءاللہ 11ویں شریف میں بھی جیسے نیاز شریف ہوتی، پہلے نیاز شریف ہوتی تھی تو میلاد کی محفل لازمی تھی، اب نیاز ہو جاتی میلاد نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ سلسلہ شروع کیجئے، پھر اس کی برکات آپ دیکھیے۔ ذکر رسول کی برکات پھر برکات ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑتی درودیں دوڑے گی میرے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد۔
تو حضور کا ذکر کثرت سے ہو۔ یہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہماری یہ کوشش تھی، ایک تعارف ہو گیا، جو جانتے تھے وہ جان لیے، جو نہیں جانتے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اور ایک بات میں نے خاص طور پہ محسوس کی کہ اس میلاد کی محفل میں سب لوگوں نے اچھے اچھے کلام پڑھے اور اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھا، مجھے پسند آیا۔ زیادہ تر لوگوں نے تو امام اہل سنت کا کلام پڑھا، یہ بہت خوشائن بات ہے، بہت اچھی بات ہے اور اچھا پڑھا۔ اور دوسرے شعراء کے بھی پڑھے تو وہ بھی کوئی مستند شعراء تھے، ایسے کوئی غیر بزرگوں کا کلام نہیں پڑھا، اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عروج دے، ترقی دے، کامیابی و کامرانی دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں اس دور میں پیدا کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 سالہ میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ میں نے کل ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ اگر 10 بیٹوں کے میرے ایک منڈپ میں شادی ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی میلاد مصطفیٰ کے 1500 سال کی ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا نا کہ ہم اپنے آقا کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ کتنے نصیب کی بات ہے۔ اگر یہ فہرست بنے گی کہ حضور کا 1500 سالہ جشن کس کس نے منایا تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا نام اپنا بھی درج ہوگا کہ اس منانے والوں میں ہم بھی تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کو دونوں جہان کے غم سے محفوظ فرما لیتا ہے، اللہ دونوں جہان کے غم سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے میلاد شریف کی محفل کو رواج دیا جائے، اس کی برکات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ محفل مولود کی پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محفل مولود کہتے ہیں یا محفل میلاد کہتے ہیں اس محفل کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جائے۔ ابھی جیسے میں نے امام اہل سنت کا قصیدہ نور پڑھا، اس میں زیادہ تر حضور کی ولادت کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ محفل مولود بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک میں طاعون کی وبا پھیلی، پلیگ کا مرض پھیل گیا، وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ تو اس زمانے کے جو علماء تھے دراصل وہ صوفیہ بھی تھے، جو علماء تھے وہ دراصل صوفیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر گھر میلاد کی محفل کراؤ، اس کی برکت سے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے میلاد مصطفیٰ کی محفل کرائی، سرکار کی میلاد پڑھی گئی اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ طاعون کا مرض ختم کر دیا۔ بلکہ حضور کے ذکر کی برکت سے طاعون تو طاعون ہے، فالج کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ جج صاحبان آتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے اکثر ایک قصیدہ سنا ہوگا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ جو قصیدہ ہے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، قصیدہ بردہ۔ اس کے 100 سے زائد اشعار اور بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اس کی شرح میں، اور یہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ یہ مت سمجھو کہ حضور ہم سے غافل ہیں، جب ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی توجہ محفل کی طرف ہوتی ہے۔ کون کیا لکھتا ہے، کون کیا پڑھتا ہے، سب ان کی نگاہ میں، کیونکہ ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو امام شرف الدین بوصیری بڑے عالم، بڑے خطیب اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ پوری زندگی گزری بادشاہوں کی مدح سرائی میں، بادشاہوں کی شان میں لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ جب جج حضرات آ جائیں تو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ میں اپنی بات مختصر کروں، اس لیے کہ ٹائم آگے بس آ جائیں۔ ان کے انتظار میں بات کر رہا تھا، باقی تو روزانہ تو تقریر ہونی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وہ آ جائیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جج حضرات آ جائے، بات پوری ان کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ تاکہ آپ لوگ آپس میں بات کرنے کی وجہ کیوں نہ ہم اپنے آقا کی بات کریں۔
ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو شاعر تو تھے بہت بڑے، لیکن پوری زندگی اپنی شاعری کا فن جو ہے بادشاہوں کے لیے اور اہل ثروت کے لیے استعمال کرتے رہے. ایک دن بادشاہ کے دربار سے واپس آ رہے تھے بہت انعام اور اکرام لے کر. تو ایک اللہ والے سے، ایک مجذوب سے، ایک ولی سے ملاقات ہوئی، دیوانے سے، حضور کے دیوانے سے، رسول پاک کا دیوانہ جسے مجذوب کہتے ہیں. ملاقات ہوئی تو اس نے چلتے چلتے کہنے لگا، شرف الدین اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے شاعر ہو، کیا کبھی تم نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، حضور کا دیدار کیا ہے؟ تو یہ سوال ایک عاشق رسول کے لیے یا ایک مذہبی فیلڈ سے جڑے ہوئے آدمی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ کیا آپ نے حضور کا دیدار کیا ہے؟ تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. کہا کہ اس سعادت سے تو ابھی تک محروم، میں نے نہیں کیا، حضور کا دیدار نہیں کیا. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو حضور علیہ السلام کا ذکر جتنا زیادہ کرتا ہے اس کو رسول اللہ کا دیدار اتنی جلدی نصیب ہوتا ہے. حضور کا ذکر بیچو مت، کوئی نہ بیچے. جو حضور کا ذکر بیچے اس سے برا کوئی آدمی نہیں. حضور کے لیے حضور کا ذکر، حضور کا ذکر حضور کے لیے کرنا سیکھو. حضور کا ذکر حضور کی خاطر کرنا سیکھو. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور جب زندگی نبی کے لیے ہو جائے گی تو پھر یہ کہنے لگو گے، اختر قادری خلد میں چل گیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. خلد واہ ہے ہر ایک، کھلی ہوئی ہے سارے قادریوں کے لیے، خلد کھلی ہوئی. لیکن کب کھلی ہوئی ہے؟ جب زندگی کا مقصد ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی کی. تو آنکھ میں آنسو ٹپ ٹپ آ گئے. میں نے تو حضور کی زیارت نہیں کی. تو کیا کہنے لگے؟ ارے دنیا کے شاعروں کی تعریف، دنیا کے بادشاہوں کی تعریف کرتے ہو، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہو شرف الدین، اور تمہیں حضور کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ حضور کے پیچھے بھاگو، حضور کی طرف بھاگو، پھر حضور کا کرم ہوگا. یہ کہہ کر وہ دیوانہ چلا گیا. دیوانے کی بات ان کے دل پر اتنی اثر کر گئی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، آج کے بعد میرا قلم اب کسی کی تعریف نہیں لکھے گا. تعریف لکھی جائے گی تو بس رسالت ماں ختمی مرتبت کی تعریف لکھی. اب حضور کی تعریف لکھنا شروع کیا. اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی حضور سے عشق کرتا ہے تو کوئی آزمائے نہ آزمائے، حضور ضرور آزمائے. اپنے عاشق کو حضور سے بڑھ کر آزمانے والا کوئی نہیں. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے عشق کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں آپ سے عشق کرتا ہوں. حضور وضو فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وضو فرما رہے تھے اور صحابی کہتے میں آپ سے عشق کرتا ہوں. سرکار نے میں کیا کہا تو نے؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. آقا نے میں کیا کہا تو نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. میں اگر عشق کرتا ہے نا تو جیسے تیزی کے ساتھ یہ پانی ڈھال کی طرف بہ رہا ہے، اسی طرح تیری طرف مصیبتیں تیزی سے آئے گی. جو مجھ سے عشق کرے گا وہ آزمایا جائے گا. جو مجھ سے، حضور فرماتے جو مجھ سے عشق کرے گا وہ آزمایا جائے گا. عاشق کی پہچان ہے اسے آزمایا جائے. جسے آزمایا نہیں جا رہا ہے سمجھ لو کہ اس نے ابھی میدان عشق میں قدم نہیں رکھا. حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا، بڑے مزے میں کہا تھا، کہتے ہیں ان کی بھی ایک الگ شان ہے. بریلی شریف میں ایک عجیب قلندر ہے یہ بھی، جسے دنیا شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں. سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں، بُالْحَوَث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. بُالْحَوَث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، اونچے عشق ہے یہ رہ گزرے عام. یہ سب کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو دل والوں کا کام، یہاں تو جگر والوں کا کام ہے. تو بہرحال نعت لکھنی شروع کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بادشاہوں نے پھر خط بھیجے، آدمی بھیجے کہ بھئی
کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتاؤ تو ہم تمہیں نواز دیں. ہمارا دربار ایسے نہ چھوڑو, بہت اچھے اچھے ہماری شان میں کلام لکھتے تھے, انعام بھی ملے. نہیں بھی کوئی کمی کی بات نہیں, میں تو اب یار کا ہو گیا, مجھے اب کسی سے کوئی کام نہیں, اب اور نہیں کام جگر, ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. بادشاہوں نے چھوڑ دیا حال پہ. ایک دن ان کو ہو گیا فالج, اٹھنے بیٹھنے کے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے, اور بہت پریشانی ہوئی, بہت دکھ ہوا, بہت تکلیف ہوئی. اس تکلیف میں جب سارے حکیم اور طبیب ناکام ہو گئے تو سوچا کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے تو کہا حضور ہی کی بارگاہ میں اب عرضی لگا دے. اور حضور کی ایک نعت لکھی. نعت کیا تھی؟ وہ پورا قصیدہ, اور وہی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک, اور لکھی, اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور ہاتھ چل رہا تھا, لکھ رہے تھے. پورا کلام ہوا, اور روتے روتے آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی, قسمت بیدار ہو گئی, اور دیکھا کہ محفل سجی ہے, اللہ کے رسول تخت پہ جلوہ گر ہیں, اور سرکار کا دیدار ہوا ہے. اور آقا فرماتے شرف الدین اٹھو, اور جو قصیدہ تم نے مجھے میری شان میں جو لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ. خواب میں امام شرف الدین وہ قصیدہ پڑھتے ہیں تو امام شرف الدین خود فرماتے ہیں کہ جب میں وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا تو حضور اس کو سن کر ایسے جھوم رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی ہوا کے جھونکوں سے جھولتی ہے. حضور جھوم رہے تھے. حضور یعنی حضور اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں. حضور کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی حضور کی تعریف کرتا ہے. اور جب قصیدہ مکمل ہوا تو حضور جو چادر اوڑھ کر تخت پہ بیٹھے تھے, حضور نے وہ چادر امام شرف الدین کو اڑا دی. اور جب چادر اڑائی تو شرف الدین نے کہا حضور میں بیمار پڑا ہوں, تو سرکار نے ہاتھ پھیرا تو ان کا پورا جسم خواب میں اچھا ہو گیا. اب اچھا ہو گیا. جب خواب سے آنکھ کھلی تو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ نے جو چادر اڑائی تھی وہ چادر اب بھی امام شرف الدین بوصیری کے بدن پر موجود تھی. اور اب دیکھا تو جسم اچھا تھا, فالج نہیں تھا. بیماری نعت شریف کی برکت سے بیماری دور ہو گئی تھی. امام شرف الدین اٹھے, غسل کیا, اور سوچا کہ اب حضور ہی کی دی ہوئی چادر اوڑھ کر ذرا کئی مہینوں کے بعد باہر نکلنے تو بن ٹھن کے حضور کی چادر سے زیادہ خوبصورت کون سا لباس ہو سکتا ہے. وہی چادر اوڑھا, اور اوڑھ کر خوشبو لگا کے جب باہر نکلے تو چند قدم چلے تھے تو وہی دیوانہ مل گیا. وہ دیوانہ مل کر کے کہتا ہے شرف الدین ذرا وہ قصیدہ مجھے بھی تو سناؤ یار, جس کی شروعات ہوتی ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امام شرف الدین حیران ہو گئے, وہ دیوانے یہ قصیدہ تو میں نے رات لکھا, میرے سوا یہ کوئی نہیں جانتا اس قصیدے کو. تو شرف الدین بوصیری نے جب کہا تو اس دیوانے نے کہا رات کو حضور کی محفل میں سنا رہے تھے نا, تو تم جس محفل میں خواب میں موجود تھے اس محفل میں میں عالم بیداری میں موجود تھا. اور یہ جو چادر تم اوڑھ کے نکلے ہو یہ چادر رسول اللہ کی اڑائی ہوئی ہے نا, میں تو وہ چادر بھی جانتا ہوں. تب پتا چلا کہ کچھ لوگ خواب میں جاتے ہیں, کچھ لوگ تو حقیقت میں بھی وہاں رسائی رکھتے ہیں. جن ولیوں کو حقیقت میں رسائی ہوتی ہے ان ولیوں کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کو مقام حضوری عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ والے لوگ ہیں, حضور کے ذکر کی برکت سے یہ مقام ملتے ہیں, یہ مرتبے ملتے ہیں. اور ہمارے امام سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تو ہمیں اتنا باغیرت کر دیا عشق کے ماحول میں کہ لوگوں نے شاعری کی تو بیوی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لکھا. خود امام شرف الدین بوصیری کے اشعار ان کی بیوی کی شکایت میں, پہلا شاعر میں نے دیکھا جس نے تعریف میں لکھنے کی بجائے شکایت میں لکھا. امام بوصیری نے اپنی بیوی کی شکایت میں, بڑے بڑے شاعروں نے تعریف میں بھی لکھا, شکایت میں بھی لکھا, بادشاہوں کے لیے بھی لکھا, کسی کے لیے, لیکن میرے امام کا غیرت عشق
آپ نے کبھی کسی دنیا دار کے لیے نہیں لکھا، بلکہ ایک دنیا دار نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ لکھے، بہت اچھا لکھتے ہو، تو آپ نے لکھ کر تو بھیجا، مگر اس کے لیے نہیں، اپنے یار کے لیے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، مل یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کیا مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ تو یہ غیرت عشق ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ جو آج میں نے پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو خاص محفل احسان ثواب وغیرہ کی ہوگی، اس پہ مولود کی محفل رکھو گے نا انشاءاللہ، اپنے بزرگوں کی روایت کو زندہ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ اور محفل مولود والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی ٹیم کے اندر نئے نئے لوگوں کو جوڑتے جائیے تاکہ جدت اس میں ہوتی رہے، نیا خون شامل ہوتا رہے، تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، اور حضور کی عظمت کے چرچے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ جج صاحبان سے گزارش ہے وہ آئیں اور اب آگے کی کارروائی کو پیش کر دیں۔ ایک جملہ جو ججوں کی ذمہ داری تھی وہ میں محفل کا خادم ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو جج حضرات فیصلہ کر دیں وہ آخری ہو، اس کا خیال فرمائیں۔ ابھی ایک ٹیم کے لوگ حاضر نہیں تھے، تقریباً 5 سے 7 منٹ ان کا انتظار کیا گیا، پھر جج حضرات نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو نہیں پڑھانا، پھر ان لوگوں نے ضد کرنی شروع کی کہ نہیں ہمیں پڑھاؤ، اعزازی طور پر ہی پڑھا دو۔ تو میں نے کہا بھئی منتظمین اگرچہ ہم ہیں لیکن جج ہم نے بنایا کیا، یہ فیصلہ انہی کا فیصلہ ہوگا، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں پڑھانے تو نہیں پڑھانے۔ تو جو لوگ اپنی باری میں نہیں تھے خارج مقابلہ ہوئے، یہ جج لوگ کا فیصلہ ہم سب کو منظور۔ اسی طرح سے انعام کی تقسیم کے وقت جو جج حضرات فیصلہ کر دیں گے، جج حضرات ہم لوگ جب بھی مقرر کرتے ہیں تو اکثر ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو ہماری نگاہ میں معتبر اور معتمد ہوتے ہیں کہ یہ جانبداری سے فیصلہ نہ کریں اور یہ گڑبڑ نہ کریں، یہ منہ دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ اور رہی بات جب جج حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے، ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، کوئی اعتراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں پھر جو ہمارے خاص طور پر آج کی اس محفل کے لیے، چونکہ سنی دعوت اسلامی کے مختلف شعبات ہیں تو ہر محفل ہم نے الگ الگ شعبے کو سونپی ہے، تو یہ جو آج کی محفل ہے، محفل مولود کی، یہ ذمہ داری ہمارا جو مسجد مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا جاری و ساری ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کے نام سے، وہ اس طرف گلاب پارک کی طرف، تو وہاں کے منتظمین اور ہمارے وہاں کے ائمہ اور علماء نے اس محفل کی میزبانی کی ہے، اور ان سب کی قیادت ہمارے عزیز القدر اور ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی، ہمارے علامہ مفتی امتیاز نجمی نوری صاحب، انہوں نے اس کی قیادت فرمائی۔ میں ان سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ یہ ہمارے دست و بازو ہیں، یہی لوگ اصل کام کرتے ہیں۔ ہم پلان پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ حضرات ساتھ نہ دیں، جیسے آج کی محفل جو ہے وہ مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ٹیم نے سنبھال لی، اور اسی طرح جو سیرت کا
کوئی کمپٹیشن تھا، اس کا معاملہ القرآن اکیڈمی جو ایچ ٹی آئی کی القرآن اکیڈمی ہے، ہماری ٹیم جو ہے وہ میڈیا ٹیم، ان کے جوانوں نے سنبھال لی۔ اسی طرح ایک کام سب کو دیا گیا ہے، وہ جس کا جو محفل ہوگی اس پہ وہ وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں بار دیگر مفتی امتیاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا انتظام کیا ان سب نے، اور آپ تمامی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ 1:45 بج رہے ہیں لیکن آپ سب 1:45 بجے بھی بالکل ایسے اٹینشن بیٹھے ہیں پورے شوق کے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغرب بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سب کا عشق رسول ہے، ہم رہیں گے نہ رہیں گے لیکن لوگ یاد رکھیں گے کہ 1500 سالہ جشن اتنی دھوم دھام سے منایا گیا تھا۔ کوئی کہے گا میرے دادا بھی شریف تھے، کوئی کہے گا میرے پردادا بھی شریف تھے، کوئی کہے گا میرے ابا بھی شریف تھے۔ انشاءاللہ یہ تذکرہ آپ کا ہوتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نہ جگے تیرے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔